ان خیروں اور برکتوں اور رحمتوں کو سب سے پہلے حاصل کرنے والے اور سب سے زیادہ حاصل کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ جملہ آپ نے میرا یاد رکھنا ہے اور آخر تک میں نے آپ سے جملہ کہلوانا ہے۔ پھر کہتا ہوں ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کو، کائنات کو جتنی خیریں، رحمتیں، برکتیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان رحمتوں کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ، بولو سب سے پہلے اور سب سے پہلے اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حاصل کرنے والے، ان کا نام ہے ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا نام ہے عبداللہ، ان کا لقب ہے صدیق اور عتیق، اور ان کی کنیت ہے ابو بکر۔ اب مثال کے طور پر ہم شروع سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دنیا والوں کو جو انعام عطا فرمایا، جو رحمت عطا فرمائی، جو خیر عطا فرمائی، جو عظمت عطا فرمائی، اس کا نام ہے نور ایمان۔ کیا نام ہے اس کا؟ اگر ایمان نہ ملتا، قرآن نہ ملتا، اگر ایمان نہ ملتا، ہمیں نماز نہ ملتی، کعبہ نہ ملتا، قبلہ نہ ملتا، اللہ پر ہمارا یقین نہ ہوتا، جنت اور جہنم پر ہمارا یقین نہ ہوتا، تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے ذریعے اس دنیا کو اور کائنات کو جو سب سے پہلے خیر، برکت اور رحمت عطا فرمائی ہے، اس کا نام نور ایمان ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اب یہ نور ایمان اس وقت کے لوگوں کو بھی ملا اور تا قیامت لوگوں کو ملتا رہے گا، لیکن ابو بکر صدیق کا ایمان حاصل کرنے میں اور سب سے زیادہ ایمان حاصل کرنے میں پہلا نمبر ہے۔ بلکہ ایک بات اور بھی کہتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز میں وحدہ لا شریک ہیں، اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن صدیق اکبر اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کی عظمت کا، صداقت کا اپنے دل میں یقین کیے ہوئے تھے۔ سارے نہیں کہتے ہیں؟ آپ سارے مانتے ہیں نا ابو بکر صدیق کو؟ کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو نہیں مانتے؟ پھر بچوں سے آپ کی آواز زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ توجہ کرنا ذرا، حدیث کی کتابوں میں دو واقعے ملتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھتے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے اور ایک ایک ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں جا کے گرا، پھر اچانک وہ سارے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ کر گرے۔ آپ خود بھی بہت بڑے معبر تھے، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، جانتے تھے، لیکن آپ نے اس وقت کے ایک یہودی عالم بحیرہ راہب کو اپنا خواب سنایا تو اس نے آگے سے تعبیر یہ دی۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے تو آپ سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے، اور جتنے لوگ ان کے قریب ہوں گے، جتنے لوگ ان کے نزدیک ہوں گے، جتنے لوگ ان کے صحابی بنیں گے، ان میں سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی آپ حاصل کریں گے۔ تو میں نے جو بات کی ہے، اس بات کو آپ نے آخر تک یاد رکھنا ہے کہ جتنی خیریں اللہ نے دنیا والوں کو عطا فرمائی تھی، ان میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، اور سب سے زیادہ خیریں اکٹھی کرنے والے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا، آپ تجارت کی غرض سے یمن کے علاقے میں گئے، وہاں ایک یہودی عالم آپ کو ملا اور بلا پوچھے وہ خود ہی آپ سوال کرنے لگا، تمہارا نام ابو بکر ہے؟ ہاں جی میرا نام ابو بکر ہے۔ مکہ کے رہنے والے ہو؟ ہاں جی مکہ کا رہنے والا ہوں۔ قریش خاندان سے تعلق ہے؟ ہاں جی قریش خاندان سے تعلق ہے۔ قریش خاندان کی شاخ بنو تمیم سے تعلق ہے؟ ہاں جی بنی تمیم سے تعلق ہے۔ ایک بات رہ گئی ہے، آپ برائے مہربانی اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیں۔ آپ نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، بالآخر آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، اسے ایک تل کا نشان نظر آیا، وہ پکار اٹھا اور کہنے لگا کہ ابو بکر تمہیں مبارک ہو، مکہ میں ایک آدمی ہے جس کو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، ان قریب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے اور تم ان پر سب سے پہلے ایمان لاؤ گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنو گے۔ جو صدیق کو پہلا نمبر پہ مانتے ہیں کہ وہ زبان خاموش نہیں رہے گا۔ ارے یار وہ کبھی نہیں تھکتے، وہ بولنے سے کبھی
کی بات نہیں آتے. جو پہلے نمبر والے کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں, جو پہلے نمبر والے کو صحابی ماننے سے انکاری ہیں, آپ کو سبحان اللہ کہنے سے شرم آتی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں توجہ رکھنا ذرا. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میرے جو بچپن کے دوست ہیں محمد, ان کو کہتے ہیں محمد بن عبداللہ لوگ کہتے ہیں, انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے. تو صدیق اکبر آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دعوے نبوت کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر, اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے یہ دین عطا فرمایا ہے. تو صدیق اکبر نہیں کہتے آپ کی نبوت کی نشانی کیا ہے, آپ کے پاس معجزہ کیا ہے, آپ کے پاس دلیل کیا ہے, آپ کے پاس برہان کیا ہے, بلکہ یوں فرماتے ہیں انت رسول اللہ, انت رسول اللہ حقا, یا رسول اللہ, اے محمد بن عبداللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, انت صدیق حقا, تو بھی بالکل صدیق ہے, تو بھی سچا ہے. اب ذرا دیکھنا, میں نے جو بات کہی تھی کہ سب سے پہلے خیروں کو لینے والے ابو بکر ہیں, سب سے زیادہ لینے والے ابو بکر ہیں. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کو بیان کیا مجھ سے اس نے کوئی نشانی مانگی, کوئی دلیل مانگی, کوئی برہان مانگی, لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے سامنے میں نے اپنی نبوت کو بیان کیا بلا کسی جھجک کے, بلا شرمائے اور بغیر کسی توقف کے. ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کر لی. اب بولو ایمان میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ وہ صدیق اکبر کا. سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ اور دوسری بات سنو, صدیق اکبر کا ایمان میں بھی پہلا نمبر ہے, اور ایمان کی قوت میں, ایمان کی مضبوطی میں, اور ایمان کے جناب والا زیادتی میں بھی ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ابو بکر کا ایمان ساری امت سے زیادہ ہے. ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو, صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو تو رب کعبہ کی قسم ہے ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن, اس سے آپ رات کو دلیل دیتا ہوں. جب قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ, اگر ہم لوگوں پر یہ حکم فرض کر دیتے کہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قربان کریں, اپنے بچوں کو قربان کریں, اپنے گھر بار چھوڑ دیں, تو بہت کم لوگ ہوتے جو اس حکم کو پورا کرتے. جب یہ آیت نازل ہوئی صدیق اکبر کے کانوں میں پڑی تو صدیق اکبر کہنے لگے خدا کی قسم ہے اگر اللہ اس حکم کو نازل کر دیتے تو صدیق اکبر سب سے پہلے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیتے. جب نبی علیہ السلام کو صدیق اکبر کا یہ جملہ پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں جن کے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان کو جما دیا ہے. اور یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے بولو, صدیق اکبر کے بارے میں. کن کے بارے میں فرمایا؟ آپ آہستہ بڑے بولے, کن کے بارے میں فرمایا؟ تو میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے ان خیروں کو جمع کیا اور سب سے زیادہ ان خیروں کو حاصل کیا, انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں. اسی وجہ سے میرے بھائیوں, ایک زمانہ وہ تھا جب ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا, عمر فاروق کا دور خلافت تھا, عثمان غنی کا دور خلافت تھا. یہ تو اس زمانے کی بات ہے. لیکن ایک زمانہ آیا صدیق اکبر بھی دنیا سے چلے گئے, فاروق اعظم بھی چلے گئے, عثمان غنی بھی چلے گئے. اب کوفہ کی جامعہ مسجد ہے, امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منبر پر موجود ہیں. کہاں موجود ہیں؟ پہلے 3 خلفاء دنیا سے چلے گئے ہیں. اگر انہوں میں سے کوئی زندہ ہوگا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ نعوذ باللہ سیدنا علی نے ڈھنگ کے بات کہہ دی, ان کے روب کی وجہ سے بات کہہ دی, اور ان کی جناب خوف کی وجہ سے بات کہہ دی. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اب تو تینوں دنیا سے چلے گئے. اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا زمانہ ہے, اپنا دور خلافت ہے, اور منبر پر موجود ہیں اور لوگوں سے بیان کرتے ہوئے, جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, خطاب کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں لوگوں من اشجع الناس, تم سب سے زیادہ بہادر کس کو سمجھتے ہو؟ سب سے زیادہ قوت والا کس کو سمجھتے ہو؟ سب سے زیادہ دلیر کس کو سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں, آپ سب سے بڑے بہادر ہیں, سب سے بڑے دلیر ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں سب سے بڑا بہادر نہیں, میں سب سے بڑا دلیر نہیں, بلکہ سب سے بہادر تو ابو بکر صدیق ہیں. یہ کس کی گواہی سنا رہا ہوں؟ اسد اللہ کی.
کس کی سنا رہا ہوں حیدر کرار کی، کس کی سنا رہا ہوں کرم اللہ وجہہ کی، کس کی سنا رہا ہوں چوتھے خلیفہ کی، کس کی سنا رہا ہوں نبی علیہ السلام کے داماد کی، سیدنا علی المرتضیٰ کی، حسن اور حسین کے ابا کی، حضرت فاطمہ کے شوہر کی، یہ ان کی گواہی سنا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم تو آپ کو بہادر سمجھتے تھے اور آپ نے ابو بکر کو بہادر فرما دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ سب سے بڑے بہادر ہیں۔ آپ نے لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، مکہ میں ایک دور تھا جب کافروں نے نبی علیہ السلام کو گھیر لیا، گلے میں کپڑا ڈال دیا، کوئی نبی علیہ السلام کو مارتا ہے، کوئی توہین آمیز بات کہتا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ قریب جا کر نبی علیہ السلام کو چھڑا لے۔ کسی نے جا کر ابو بکر صدیق کو بتایا، صدیق دوڑتے ہوئے آئے، کسی کو مکہ مارا، کسی کو لات ماری، کسی کو زمین پہ گرا دیا، اور اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے۔ اس کے بعد کافروں نے ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا، خون میں نہلا دیا، لو لہان ہو گئے، لیکن صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے دفاع میں کھڑے ہوئے۔ پھر کہا لوگوں ایک آدمی وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا، اس نے بھی آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا موسیٰ تمہیں قتل کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں، چھوڑ جاؤ یہاں مصر کو اور مدین میں چلے جاؤ۔ لیکن آپ نے فرمایا وہ رجل مومن جو تھا اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، صدیق اکبر اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے تھے، اس لیے کہا موسیٰ علیہ السلام کو وہ ماننے والا آدمی اس کی 1000 سالہ زندگی ایک طرف ہے، صدیق اکبر کی ایک گھڑی اس کے مقابلے میں بہت بلند و بالا۔ سب سے پہلے کون؟ ایمان میں کون؟ صدیق اکبر ایمان میں پہلے کون؟ ایمان میں سب سے مضبوط کون؟ اور بہادری میں سب سے پہلے کون؟ اور پھر آپ دوسرا واقعہ سنو، غزوہ بدر ہونے والا تھا، ہم نے حضور کے لیے ایک چھپر بنا دیا، چھوٹا سا کمرہ بنا دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں آرام فرمائیں، ہم جا کر میدان میں لڑیں گے، آپ یہاں سے نظارہ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو آج ہمارے چھپر کا پہرا دے گا؟ ہر صحابی پہرا دے سکتا تھا، ہر صحابی تلوار لے کر کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن یہ بڑے نازک مقام تھا، کہیں ایسا نہ ہو اس ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اس ڈیوٹی میں کوئی کمی آ جائے، کیونکہ سرکار دو جہاں ہیں، اللہ کی آخری امانت ہے۔ کون ہے جو یہاں پر آ کر کھڑا ہو جائے اور حضور کے کمرے کا پہرا دے؟ صدیق اکبر نے تلوار کھینچی اور وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے، تو سیدنا علی کہنے لگے خدا کی قسم ہے ابو بکر ہم نے سب سے بہادر تھے، اس وجہ سے حضور کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ سب سے زیادہ سعادتیں سمیٹنے والے کون ہیں؟ بولو بولو، سب سے زیادہ سعادتیں سمیٹنے والے کون ہیں؟ اس لیے میں نے اپنے سنی بھائیوں کو بات سمجھانی ہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے، جو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، جو اپنے خالق اور مالک کو بھی نہیں مانتے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم تو اپنے سنی بھائیوں کا عقیدہ سے کرنا چاہتے ہیں، اپنے سنی بھائیوں کے دلوں میں صدیق اکبر کی عظمت کا سکہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ ارے میرے بھائی اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں، ادھر دیکھیں، اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے میرے سمیت جن کو اللہ نے عمرے کی سعادت دی، جن کو اللہ نے حج کی سعادت دی، وہ آ کر خوشی خوشی بتاتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے روضے پاک کو دیکھا ہے، گنبد خضرا کو دیکھا ہے، جالیوں کو دیکھا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے مسجد کو دیکھا ہے، اعلیٰ مصلی رسول اللہ کو دیکھا ہے، نبی علیہ السلام کے محراب کو دیکھا ہے، حضور علیہ السلام کے روضے کے گنبد کو دیکھا ہے، ساری زندگی اس پر فخر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں بول رہا ہوں، آپ رات کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو بولو بولو۔ میں نے کچھ باتیں زیادہ کہنی تھی اس لیے یہ انداز اختیار کیا۔ ادھر دیکھنا ذرا، اب میرے بھائیوں دیکھنا ذرا، ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، ہم اس بات کو سعادت سمجھتے ہیں، ہم حج عمرہ کرنے والے کے ماتھے پہ ہم بوسہ دیتے ہیں، یہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کی آنکھیں بڑی مبارک ہیں، اس کی آنکھیں بڑی برکت والی ہیں، اس کا وجود بڑا برکت والا ہے، اس کا وجود بڑا رحمت والا ہے۔ لیکن یہ ذیلی تو منظر دیکھو نا، صدیق اکبر چلے، نبی علیہ السلام بھی چلے، صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صاحب ہجرت ہے اور صدیق اس سفر میں رفیق صاحب ہجرت ہیں، جو رفیق صاحب ہجرت پوچھتے ہیں، نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنے رفیق سے ابو بکر یہ کیا انداز ہے؟ ادھر دیکھیں یہ کیا انداز ہے، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ یا رسول اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ پر سامنے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے سے حملہ نہ کر دے، دائیں بائیں سے حملہ نہ کر دے، اس وجہ سے میں آپ کی حفاظت کے پیش نظر ایسا کر رہا ہوں۔ پھر آگے چلے، آگے نبی علیہ السلام کے پاؤں دیکھے، حضور کے پاؤں زخمی ہو گئے، نبی علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے، پاؤں زخمی ہو گئے۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا اللہ اکبر کبیرہ،
صدیق اکبر کی، کیا عظمت ہے صدیق اکبر کی. آگے بڑھے، بیٹھ گئے. صدیق کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ بس کیجئے، اب آپ چلیں گے نہیں، اب چلے گا صدیق، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھیں گے. اور پھر حدیث میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے دوڑ پڑے، دوڑ لگا دی. میں حیران ہو گیا. ایک زمانہ وہ تھا جب نبی علیہ السلام طواف کر رہے تھے اور طواف کے دوران حضور نے فرمایا علی یہ مورتیاں کعبہ کی چھت پہ پڑی ہیں، ان مورتیوں کو ہم نے نیچے گرانا ہے، آؤ ذرا آؤ میں تمہارے کندھوں پہ بیٹھتا ہوں. ہاں یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ بیٹھے. سیدنا علی کے کندھوں پہ حضور بیٹھے، لیکن سیدنا علی فرماتے ہیں مجھے یوں معلوم ہوا ساتوں زمین و آسمان میرے کندھوں پہ بیٹھتے ہیں اور مجھ سے اٹھنے نہیں ہوا. لیکن یہاں دنیا نے دیکھا صدیق صرف چلے نہیں، صدیق نے صرف قدم اٹھائے نہیں بلکہ نبوت کو کندھوں پہ بٹھا کے دوڑ پڑے. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو نبی کے لیے پیدا ہوتا ہے. صدیق اسے کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ یوں چلتا ہے جیسا سایہ اصل کے ساتھ چلتا ہے. اگر نبوت کا بوجھ کسی نے اٹھانا تھا تو وہ صدیق نہیں اٹھانا تھا. اس وجہ سے اللہ نے بچپن سے صدیق اکبر کو نبی کے ساتھ یاری عطا فرمائی، دوستی عطا فرمائی، تعارف عطا فرمایا، پہچان عطا فرمائی. دوڑ پڑے ہیں، غار کے دروازے پر پہنچے. صدیق اکبر نے نبوت کو نیچے اتارا. صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ٹھہرے، پہلے میں غار کی صفائی کروں گا، اندر جاؤں گا تاکہ کوئی دوسری چیز آپ کو تکلیف نہ دے. شیخ عبد الحق محدث میں بھی لکھ گئے کہ وہ غار تھی جس میں صدیق پہلے گئے تھے، نبی بعد میں گئے تھے. یہ تیرا دل بھی غار ہے، جب تک اس میں صدیق کی محبت نہیں آئے گی نبی کی محبت نہیں آ سکتی. کیوں نہیں منتے ہوئے اس گالوں سارے بولو صدیق کی محبت نہیں آئے گی، نبی کی محبت نہیں آ سکتی. پھر اس کے بعد سارے بند کر دیے، سوراخ اپنا کیا بند پھاڑ کے ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں اپنی ایڑی دے کے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود آپ کے لیے بستر بن چکی ہے، تشریف لے آئیے. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. حضور نے تھکے ہوئے تھے، سفر کر کے آئے تھے. صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے نبی علیہ السلام آرام فرماتے ہیں. اتنے میں کالا سانپ آتا ہے، صدیق اکبر کی ایڑی کو ڈنڈ مار دیتا ہے. اب سانپ تو سانپ ہے، صدیق اکبر بھی بشر ہے، صدیق اکبر بھی انسان ہے. صدیق اکبر کو بھی اللہ نے رجل پیدا کیا ہے. اب اس تکلیف کی وجہ سے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. اب یہاں دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے آج ساری دنیا فخر کرتی ہے میں نے حضور کے روزے کو دیکھا ہے، میں نے سبز گنبد کو دیکھا ہے، میں نے جالیوں کو دیکھا ہے، اور ساری زندگی بطور فخریہ بیان کرتا ہے میں قربان ہو جاؤں، ہماری نسلیں ابو بکر صدیق پہ قربان ہو جائیں. وہ آنکھیں کتنی مبارک ہیں جنہوں نے نبوت کا چہرہ دیکھا، وہ آنکھوں کی پتلیاں کتنی مبارک ہیں جنہوں نے نبوت کا چہرہ دیکھا، وہ پلکیں کتنی مبارک ہیں جنہوں نے نبوت کا دیدار کیا. وہ جسم کتنا مقدس ہے جس میں نبی لیٹ گئے ہیں، جس میں نبی آرام فرما رہے ہیں. یہ وہ وصف ہے جو دنیا کائنات میں صدیق کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا. جو صدیق اکبر کو صدیق مانتے ہیں وہ سبحان اللہ کہیں گے. سارے ماشاءاللہ ماننے والے ہیں. تو سب سے پہلا میں نے کہا تھا ان خیر و برکتوں کو کس نے سمیٹا؟ سب سے پہلے سب سے زیادہ کس نے سمیٹا؟ سب سے زیادہ کس نے سمیٹا؟ اللہ اکبر. تیرے میرے آنسو بھی گرتے ہیں تکلیف کی وجہ سے، تیرے میرے آنسو گرتے ہیں اور جناب والا تکلیف کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، لیکن زمین پہ گرتے ہیں. اپنے چہرے پہ گر جاتے ہوں گے اور ہماری داڑھی پہ گر جاتے ہوں گے، زمین پہ گر جاتے ہوں گے، کپڑوں پہ گر جاتے ہوں گے. یہ آنسو بھی نبی کی وجہ سے نکلے ہیں اور نبی کے چہرے پر گرے ہیں، نبی کے. اور پھر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. ایک محفل لگی ہوئی ہے، اس محفل میں اللہ کے نبی موجود ہیں، 4 یار وہاں پر موجود ہیں، 4 یار بھی وہاں موجود ہیں، جبریل بھی اس محفل میں موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. اور اس کے بعد عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ نے بھی وہی بھیجی کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. جب صدیق اکبر کی باری آئی، صدیق تمہیں کون کون سی چیزیں پسند ہیں؟ تو صدیق اکبر کہنے لگے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1 میرا آنکھیں میری ہو، نبی کا چہرہ ہو، دیکھتا چلا جاؤں، دیکھتا چلا جاؤں، دیکھتا چلا جاؤں. دوسری چیز کون سی پسند ہے؟ مال ابو بکر کا ہو، نبی پہ خرچ کرتا جاؤں، نبی پہ خرچ کرتا جاؤں. تیسری چیز کون سی ہے؟ میری بیٹی عائشہ نبی کے نکاح میں ہے. تینوں چیزیں ان کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہے، تینوں چیزیں ان کا تعلق نبی کے ساتھ ہے، تینوں چیزیں اس کا تعلق نبی کے ذات کے ساتھ ہے. اس لیے کہتے ہیں باقی سارے صحابہ وہ بھی نبی کے عاشق تھے، نبی کے پروانے تھے، نبی کے دیوانے تھے. باقی سارے صحابہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے وفادار تھے. لیکن جس صحابی کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ رسول میں فنا ہو گیا تھا، رسول میں اپنے آپ کو گم کر دیا تھا، اس کا نام صدیق اکبر ہے. اس
کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا جناب والا کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے دنیا والوں کو جتنی خیر عطا فرمائی، جتنی رحمتیں عطا فرمائی، جتنی برکتیں عطا فرمائی، اس میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، اور سب سے زیادہ ان برکتوں کو لینے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ لوگ جنت جنت کی بات کرتے ہیں، لوگ جنت کے تذکرے کرتے ہیں، ارے یہ تو آؤ آج یہ بھی پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جنت میں جانے میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ جنت میں جانے میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ ادھر دیکھنا ذرا، ایک جنت وہ ہے جو انسان کو مرنے کے بعد نظر آئے گی، ایک جنت وہ ہے جو انسان کو فوت ہونے کے بعد نظر آئے گی، اور ایک جنت وہ ہے جو یہاں دنیا میں موجود ہے۔ ایسا ایک جنت وہ ہے جو یہاں دنیا میں موجود ہے، ما بین بیتی و منبری روضہ من ریاض الجنہ، یہ وہ جنت ہے۔ اور یاد رکھو ہم اپنے عقیدے کا برملا اظہار کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے جنت میں زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ کیوں جی؟ جنت میں مردہ ہوتا ہے کہ زندہ؟ بولو بولو، ما بین بیتی و منبری روضہ من ریاض الجنہ، یہ تیرے اور میرے نبی کا فرمان ہے، اور یہ حدیث آج بھی حضور کے روزے پر لکھی ہوئی ہے۔ جن کو نہیں پڑھنی آتی ہم سے پوچھ لیں، آج بھی حدیث حضور پاک کے روزے پر لکھی ہوئی ہے۔ تو پہلا نمبر کس کا ہے؟ سب سے زیادہ خیریں سمیٹنے والے کون ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام آخری خطبہ دے رہے ہیں، اور آخری خطبے میں فرماتے ہیں جتنے دروازے ادھر کھلتے ہیں، دیکھیں ادھر کھلتے ہیں مسجد نبوی میں، سب بند کر دو سوائے صدیق اکبر کے، ان کا دروازہ کھلا رہے، یہ ڈرک مسجد میں آئے۔ صدیق اکبر بیمار ہو گئے، وفات کا زمانہ قریب آ گیا، اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں بیٹی جب میں فوت ہو جاؤں تو میری چارپائی کو اٹھا دے، نبی علیہ السلام کا جو کمرہ ہے، جو تمہارا کمرہ ہے، جو حجرے مبارک ہے، اس کے سامنے رکھ کے اجازت مانگنا، اگر آواز آئے کہ ابو بکر کو اجازت ہے تو آنے دینا۔ خصائص کبریٰ میں لکھا ہے صدیق اکبر کی چارپائی کو اٹھایا، حضور کے روزے کے سامنے جا کے رکھا، اجازت مانگی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوست آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا اگر اللہ کے سوا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ خلت والی جو رتبہ ہے، خلت والا جو مقام ہے، اگر اللہ کے سوا کسی اور سے بنانا جائز ہوتا تو صدیق اکبر سے میں بناتا۔ جب اجازت مانگی گئی تو روزے مبارک سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیبی، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دو اس روزے میں، اس جنت میں۔ دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، لیکن اس جنت میں جانے والے پہلے نمبر پر کون؟ تھک بھی گئے ہو یار، 4 منٹ رہ گئے، بولو صدیق اکبر۔ پہلا نمبر کس کا؟ اور سب سے زیادہ برکتیں لینے والے کون؟ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے۔ آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے۔ آج جنازے کے ساتھ کون کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں گیا ہوں۔ حضور نے پوچھا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے میں 4 فضیلتیں جمع ہو جائے وہ بلا شک و شبہ جنتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا خواب کے اندر، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے دروازے کو دیکھا، جنت کے مناظر کو دیکھا، میں نے جنت کے خوبصورت مناظر کو دیکھا۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے کاش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ توجہ کرنا ذرا، یہ تو خواہش صدیق اکبر کی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی خواہش بھی بتا دوں۔ اللہ کے نبی کی خواہش یہ ہوتی تھی جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی اداسی آ جائے، جب بھی کوئی غم والی بات آ جائے تو صدیق اکبر کی زبان سے تسلی والے کلمات نکلیں۔ اسی وجہ سے معراج شریف کی رات 70,000 پردے کراس کرتے ہوئے جب نبی علیہ السلام جا رہے تھے، ایک موقع ایسا بھی آ گیا ساری آوازیں ختم ہو گئی، نہ کسی انسان کی آواز ہے، نہ کسی بشر کی آواز ہے، نہ کسی ملائکہ کی آواز ہے۔ نبی علیہ السلام اداس ہو گئے، اچانک صدیق اکبر کی آواز آئی، صدیق اکبر کی آواز آئی فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلاۃ بھیج رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پوچھے یا اللہ آج میں نے صدیق کی آواز سنی ہے، یا صدیق یہاں آ گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا صدیق تو نہیں آئے، آپ اداس ہو گئے تھے، ہم نے فرشتے کو صدیق اکبر کی آواز دی تاکہ آپ کو آواز سنائے اور صدیق کی آواز سے آپ کو تسلی ہو جائے۔ یا رسول اللہ میری بھی تمنا ہے میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، قیامت والے دن میرے امتیوں میں سے سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا۔ اور پھر فرمایا
जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी दरवाजे से नमाजियों को बुलाया जाएगा, रोजे वालों को बुलाया जाएगा, हज उम्रे वालों को बुलाया जाएगा, बाकी अमाल वालों को बुलाया जाएगा। लेकिन सिद्दीक तेरी ये खुसूसियत है कि जन्नत के 8 दरवाजे तुझे बुलाएंगे, तुझे सलाम करेंगे। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, एक वो गवाही है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर बिन खत्ताब के सामने अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद तज़किरा हुआ अबू बकर सिद्दीक का, तो उमर फारूक कहने लगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक कौन है। और उसके बाद आप फरमाने लगे कि खैरुना और मौलाना, हमारे सरदार अबू बकर हैं। ये तो सहाबा वो सहाबियों के मुकाबले में कह रहे हैं हमारे सरदार अबू बकर हैं, हमने सबसे बेहतर अबू बकर हैं। अहब्बुना इला रसूलिल्लाह, हमने सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के रसूल को सिद्दीक अकबर है। तो आज गोया मेरी गुफ्तगू मैंने आप रात के सामने ये की कि जनाब अल्लाह ने अपने नबी के जरिए इस दुनिया वालों को जितनी खैर अता फरमाई, जितनी बरकतें अता फरमाई, जितनी अजमतें अता फरमाई, जितनी शानें अता फरमाई, उनमें सबसे पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है। और उन अजमतों को सबसे ज्यादा समेटने वाले वो अबू बकर सिद्दीक हैं। कोई माने या ना माने, कोई तस्लीम करे या ना करे,